میں حیران ہوں وزیر لا قانونیت کے اوپر، اس رانا ثناءاللہ کے اوپر، جس نے پتہ نہیں LLB کی ڈگری بھی جو ہے وہ بیک بینچز میں بیٹھ کے، یا شاید کوئی جعلی ڈگری اس کے ہاتھ میں ہے LLB کی، قانون اس نے کوئی پڑھا نہیں ہے، قتل و غارت گری کرنا اس کا شوق ہے، غنڈہ گردی کرنا اس کا شوق ہے، قبضے کرانا اس کا شوق ہے، کرائے کے قاتلوں کو پالنا اس کا شوق ہے، اور دوسرا وہ چھوٹو سپارکل جو ہے وہ چھوٹو تارڑ، عطا تارڑ، میں حیران ہوں. ٹھیک ہے یار، دادا ابو آپ کے جسٹس تھے، لیکن دادا ابو نے قانون کے اندر قانون کو جو ہے وہ گندا کرنے اور بگاڑنے کی جو ہے وہ روایات جو قائم کی تھی، آج ان کا پوتا بھی اسی کام پہ لگا ہوا ہے. اور بھائی عدالت نے 11 تاریخ کو فیصلہ کرنا ہے کہ اسپیکر کی رولنگ درست تھی یا گورنر کا اقدام درست تھا. اس سے پہلے نہ آپ کچھ کر سکتے ہیں قانونی طور پہ، نہ ہم کچھ کر سکتے ہیں. تو آپ نے اسمبلی کے اندر یہ ساری غنڈہ گردی اور یہ بدماشی کل کی، اور آج بھی جو آپ کا کرنے کا پروگرام ہے وہ آپ کس کے اشارے پہ کر رہے ہیں؟ وہ کون سی جمہوریت کا جناب آپ خدمت کر رہے ہیں؟ ہم تو تیار ہیں. لاہور ہائی کورٹ اگر فیصلہ کرے گی ہمارے خلاف تو ہمارے پاس اگلا مرحلہ سپریم کورٹ ہے. سپریم کورٹ بھی اگر ہمارے خلاف فیصلہ دے دیتی ہے تو ٹھیک ہے، ویل اینڈ گڈ. جو عدالتوں کے فیصلے چاہے ہمیں منظور نہیں ہے، چاہے ہمیں پسند نہیں ہے، ہم ایک قانون پسند شہری کی حیثیت سب کر لیں گے. سپریم کورٹ بھی اگر فیصلہ دے گی، سپریم کورٹ کا بھی ہم پورا پروسیس جناب کمپلیٹ کرنے کے بعد، سنگل بینچ، ڈبل بینچ، فل بینچ، جو پورا پروسیس ہوتا ہے. لیکن یہ تو نہیں کہ جب عدالت کے اندر کیس چل رہا ہے اور پتہ ہے، وزیر لا قانونیت کو بھی پتہ ہے، چھوٹو تارڑ کو بھی پتہ ہے، یہاں پہ جتنے آل شریف کی ذاتی کاسا لیسی کرنے والے ممبران اسمبلی ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ صورتحال کیا ہے. لیکن شوق ہے اور چسکا لینے کے لیے انہوں نے بدماشی بھی کی، چسکا لینے کے لیے انہوں نے لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بھی کریٹ کیا اسمبلی کے اندر. اسپیکر کے پاس اختیار حاصل ہے کہ کل جس نے بھی لا قانونیت کی اس کے اوپر پابندی لگ سکتی ہے، جو اسپیکر کا رائٹ ہے، قانونی رائٹ ہے. لیکن ابھی تک اسپیکر نے وہ ایکسرسائز نہیں کیا. تو میری گزارش ہے نون لیگ کے قائدین پہ کہ اتنی نہ بڑا پاکی داماں کی حقائق، دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بندے کا بات دیکھ، ذرا احتیاط کے ساتھ. قانون کلا تسی نہیں پڑھا آیا، اور بولنا اور جناب زبان، کلام اور ہاتھوں کے ذریعے سے ہر قسم کی جناب دھوس دھاندلی دبش صرف آپ ہی نہیں جانتے، ساروں کو پتا ہے. ہم بھی سیاست کے سارے مراحل طے کر کے آئے ہوئے ہیں، اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے لے کے یوتھ اور پریکٹیکل پالیٹکس. یہاں پہ جتنے ممبران اسمبلی ٹریجری بینچز کے ہیں ان کو سب کچھ پتا ہے. لیکن ہم قانون کے اور اخلاق کے پابند ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ قانون اور اخلاق کی دھجیاں اڑائی جائیں. جہاں تک اعتماد کے ووٹ کی بات ہے، گورنر نے غلط طریقے سے جو ہے وہ ایڈریس کیا. ہم گورنر کے اس انلیگل ایکٹ کو ماننے کو تیار نہیں ہے. ہمارا موقع بڑا کلیئر ہے. 41واں 42واں اجلاس چل رہا ہے. گورنر کو کہو خدا کا واسطہ پہلے 41واں اجلاس تو جو ہے پروروگ کر لو. ابھی تک 41واں اجلاس پروروگ نہیں کیا انہوں نے. 42واں چل رہا ہے، 41واں چل رہا ہے، تم 43واں اجلاس نہیں بلا سکتے. تو اس وجہ سے میری نون لیگ کے ان قائدین کو، وزیر لا قانونیت اور چھوٹو تارڑ جن کو بڑا شوق ہے یہاں پہ اپنے حق میں نعرے مروانے کا، انجمن ستائش باہمی بنا کر وہ بیچارے سارے ایم پی ہیں ان کی انگلی پہ ناچ رہے، جنی تیری مرضی نچا سوڑے، ان کو خوش کرنے کے لیے. اور میں نے وہ 1 گھنٹہ ان کی شیر اور ان کی جناب کے نعرے سن کے، اور پھر جو غنڈہ گردی، بدماشی اور لا قانونیت اور جناب مقدس صفات کی بے حرمتی دیکھنے کے بعد جب میں نے کھڑے ہو کے آئینہ دکھایا کہ اصل میں یہ شیر نہیں، ایک مونچھوں والا باندر ہے اور ایک 16ویں گریڈ کی لومڑی ہے، تو جناب عظمیٰ بخاری صاحبہ سے لے کے اور باقی لوگوں کو بڑا غصہ چڑھا، بڑا پاؤنڈ جناب انہوں نے پٹھائے جناب. لیکن انہیں یہ نظر نہیں آیا کہ آپ نے تعلیم کے شعبے کے حوالے سے 21 قوانین پاس ہوئے، لا میکنگ ہو رہی ہے، پالیسی میکنگ ہو رہی ہے، جو آپ کا اصل فرض ہے، جس کے لیے آپ ٹی اے ڈی اے اور تنخواہ لیتے ہیں. آپ نے اس کو سبوتاژ کیا، آپ نے لا قانونیت کا مظاہرہ کیا. ان 2 بندوں نے، 2 شیطانوں نے اور شریروں نے وہاں پہ بیٹھ کے اپنی سپرویژن میں، اس کے اوپر تو آپ نے کوئی غم اور غصے کا اظہار نہیں کیا. تو جناب والا میری گزارش ہے کہ آج بھی اگر آپ ایسی حرکت کریں گے تو آپ کوئی نیک نامی نہیں کمائیں گے، بدنامی آپ کے کھاتے میں آئے گی. اور دوسرا اور آخری ایشو، آج الیکشن کمیشن نے عمران خان صاحب اور
اسد عمر صاحب اور باقی قائدین ان کا قابل ضمانت وارنٹ جاری کیے. صورتحال یہ ہے کہ آئین کے آرٹیکل 199 جوریسڈکشن آف ہائی کورٹ، اس کے تحت ہم اس کیس میں پہلے ہی اسلام آباد ہائی کورٹ نے سٹے دیا ہوا ہے. آئین کے آرٹیکل 199 کے تحت اس نے منع کیا ہوا ہے کہ اس کیس میں الیکشن کمیشن نے کسی قسم کی نہ کوئی گرفتاری، نہ کوئی وارنٹ گرفتاری اور کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں کرنی. پھر دوسری چیز یہ کہ اس کیس کی پیشی 17 جنوری کی تھی، لیکن الیکشن کمیشن کا انٹینشن یہ دیکھیں کہ انہوں نے یکدم اس کو 10 تاریخ رکھ کے اور جناب اپنی طرف سے فیصلہ دے دیا کہ جناب قابل ضمانت وارنٹ جاری ہو گئے. پہلی تو یہ ہائی کورٹ کی وائلیشن ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ہم آئین کے آرٹیکل 204 توہین عدالت، اس کے تحت انشاءاللہ ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی جائیں گے کہ الیکشن کمیشن کا یہ ایکٹ جو ہے یہ بیڈ انٹینشن کے اوپر مبنی ہے. الیکشن کمیشن ہمارے ان ایشوز کے اوپر تو فوراً ایکشن لیتی ہے. کل ٹی وی چینلوں میں چل رہا تھا جی فیاض کے بیان کا نوٹس لے لیا. کیوں کہ جناب ہم نے یونین کونسل کی جو حد بندی ہے اس کے حوالے سے اپنی اپریہنشن رکھی. مجھ سمیت میں نے پنجاب کے اکثر ایم پی اے سے پوچھا کہ ہاں جی آپ کے حلقوں کی جو حد بندی ہوئی ہے اس میں کیا صورتحال ہے. ساروں کا یہ کہنا تھا کہ انتہائی بے ڈھنگی قسم کی جناب حد بندی کی گئی ہے. ایک علاقہ جو ہے وہ اگر 2 علاقوں میں 25-25 میل دور، 30-30 میل دور جناب کا علاقہ جو ہے وہ ایک یونین کونسل کے اندر شامل کر دیا گیا جس کا لینا دینا ہی نہیں ہے اس علاقے کا اس یونین کونسل کی باقی آبادی کے ساتھ. اس قسم کی اور بہت سی جناب ڈسکریپنسیز ہیں جو یونین کونسل کی حد بندی کے اندر ہوئی. ہم نے اس کے اوپر آبجیکشن کریٹ کیا. بینگ اے پولیٹیشین، الیکشن ہم نے لڑنا ہے، سیاست ہم نے کرنی ہے، ہمارا رائٹ ہے کہ الیکشن حد بندیاں کانسٹیچوئنسیز اس کے اوپر ہم اپنی رائے دیں. ہم نے رائے دی تو اس کے اوپر جناب بڑا ریئیکشن آتا ہے. اسی طریقے سے پارٹی کی باقی لیڈرشپ بھی اگر الیکشن کمیشن کے ان ایکٹس کے اوپر کوئی گفتگو کرتی ہے تو اس کے اوپر بڑا فوری طور پر جناب ریئیکشن آتا ہے. لیکن یہ چیز میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کیا یہ دیکھے گا کہ آپ کے پنجاب اسمبلی کے اندر پچھلے 9 مہینوں میں جو پولیس فورس اندر لا کے پارلیمنٹیرین کو مارا پیٹا گیا اس کے اوپر بھی کوئی ایکشن لیا جائے گا؟ کیا الیکشن کمیشن یہ دیکھے گی کہ اعلیٰ عدالتوں کا یہ فیصلہ تھا کہ فارن فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن پابند ہے؟ اس نے پی ٹی آئی، اس نے نون لیگ، اس نے پیپلز پارٹی، تینوں کے کیسز کا فیصلہ ایک دن اکٹھے کرنا ہے. لیکن الیکشن کمیشن نے وائلیشن کرتے ہوئے صرف پی ٹی آئی کا فیصلہ کر دیا اور ابھی تک نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا پینڈنگ ہے. کیا اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی ایکشن لیں گے؟ تو میں الیکشن کمیشن کی طرف سے عمران خان صاحب کی قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کی مذمت بھی کروں گا، اور اس کو انشاءاللہ ہم عدالت کے اندر آئین کے آرٹیکل 204 کے تحت اس کو ہم جناب چیلنج بھی کریں گے.